رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب۔ دراصل انبیاء کرام و ائمہ ہدیٰ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث و منصوب کیے ہیں تاکہ اسی تلاش میں، اسی جستجو میں انسان کی مدد کریں، اسے اپنی حقیقت ڈھونڈنے میں، اپنی حقیقت کشف کرنے میں اس کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں کہ تو کیا ہے، تو کون ہے، تو کس لیے ہے، تو کہاں کے لیے ہے اور کہاں پہنچایا ہے تو۔ جیسا پہلے اشارہ کیا تھا ایک باس کے اندر کہ امیر المومنین کی حدیث ہے نورانی کہ خدا رحمت کرے اس انسان کو جسے 3 سوالوں کے جواب معلوم ہیں۔ کون سے 3 سوال؟ احسن، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، مقصد کیا ہے، اور اس وقت کہاں ہے۔ اگر یہ 3 سوال معلوم ہیں یعنی آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہے، اپنی تلاش کر چکے ہیں آپ، اور اگر ان 3 سوالوں کا اور ان 3 سوالوں سے ملحقہ دیگر سوالات کا آپ کو جواب نہیں آتا اور ساری دنیا کی معلومات آپ کے پاس ہیں، یعنی گمشدہ ہیں ہم کہاں سے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم اس وقت کہاں ہیں، جس کو یہ جواب نہیں آتا خدا اس پر رحمت نہیں کرتا۔ رحمت کے مقابل میں لعنت ہے، اردو زبان میں لعنت اور ہے اور دین کی اصطلاح میں لعنت اور ہے۔ اردو میں لعنت گالی ہے، فوش ہے، بدگوئی ہے۔ عربی زبان میں اور دین کی اصطلاح میں لعنت بددعا ہے، نہ بدگوئی ہے، بددعا ہے۔ جس طرح ہم ایک دعا مانگتے ہیں اللہ سے خدایا رحم فرما، دوسری میں کہتے ہیں خدایا فلاں کو لعنت کر، یعنی اپنی رحمت روک لے، اسے محروم کر دے۔ ملعون یعنی محروم، مرحوم جس پر خدا نے رحمت کر دی ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہے یہ 3 سوالوں کے جواب، وہ مرحوم ہے۔ رحم اللہ امرأن، خدا رحمت کرے اس انسان کو جسے 3 سوالوں کے جواب آتے ہیں، اور جسے ان 3 سوالوں کے جواب معلوم نہیں، یعنی رحمت خدا سے محروم، یعنی ملعون ہے وہ شخص۔ ملعون وہ ہے جسے یہ نہیں معلوم میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ اردو زبان میں فرقہ واریت میں ملعون ہم دوسروں کو قرار دیتے ہیں، دین کی زبان میں دیکھیں ملعون وہ ہے جسے ان 3 سوالوں کے جواب نہیں آتے، دریافت نہیں کر سکا میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں اور اس وقت میں کہاں ہوں۔ یعنی امیر المومنین فرماتے ہیں جسے ان 3 سوالوں کے جواب معلوم ہیں اس پر خدا کی رحمت ہے، یعنی مرحوم ہے، رحمت خدا کا مالک ہے، اور جسے معلوم نہیں ہے محروم ہے، یعنی ملعون ہے۔ ملعون ہے وہ شخص نہیں جانتا میں کہاں سے ہوں، یعنی کھویا ہوا ہے، یعنی گم ہے، گمشدہ انسان ہے یہ۔ اس گمشدہ کو اپنے آپ کو ڈھونڈنا یہ اس کا اصلی فریضہ ہے۔ دین کا بڑا حصہ انسان کو یہ رہنمائی کرنا ہے کہ تو کون ہے، کیا ہے، انسان کیا ہے، اپنی پہچان۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنی تعلیمات کا محور قرار دیا ہے۔ خودی، شناخت خودی، کشف خودی، خودی کو پانا، خودی کو ڈھونڈنا۔ خودی یعنی اپنی حقیقت، اپنی اصالت، اپنی حقیقت و بنیاد، اس کو انسان نے ڈھونڈنا ہے۔ اب یہاں یہ بات اور زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے کہ یہ گمشدہ جو سے خود حقیقت اپنی گم ہو گئی ہے، یہ سب سے زیادہ انانیت اپنی ہی بات کرتا ہے،
اور کسی کی بات نہیں کرتا. اگر یہ گم شدہ ہے تو پھر کیوں زیادہ میں انا کیوں زیادہ میں کیوں زیادہ کرتا ہے؟ یہ انسان کے اندر دو شخصیتیں ہیں، ایک اس کی حقیقی شخصیت اور ایک جھوٹی اور کاذب شخصیت. یہ جو خود کو گم کر بیٹھے ہیں، ان کے اندر جھوٹی شخصیت، جھوٹی انا اور جھوٹی خودی پیدا ہو گئی ہے، جو صبح و شام اپنا اظہار وجود کرتی ہے. میں صبح و شام کرتی ہے. یہ خود شناس نہیں ہے اور خود یاب نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو پایا نہیں انہوں نے. گمشدہ ہیں. گمشدہ زیادہ اپنا تذکرہ کرتا ہے، میں بہت زیادہ کہتا ہے، میں دعوے دار بہت ہوتا ہے. لیکن جسے اپنی حقیقت معلوم ہو جائے، جو اپنی حقیقت تلاش کر لے، اسے اس کی زبان کچھ اور ہوتی ہے. جسے اپنی حقیقت معلوم ہو جائے. کاذب خودی، جھوٹی خودی، جھوٹی انا، اس کی چند علامتیں ہیں. میں مختصر یہ فہرست آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. گمشدہ افراد کی علامت یہ ہے جو اپنے آپ کو کھو چکے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہم کیا ہیں. ایک ان کے اندر انانیت بہت زیادہ ہے. انانیت یعنی خود میں کرنا، میں کہنا، ہر بات پر میں، میرا، مجھے، یہ جملے بہت زیادہ تکرار کرتے ہیں. دوسری علامت یہ ہے کہ خود پسند ہیں. خود پسندی ہے ان کے اندر، عجب. دوسروں کے کام ان کو اچھے نہیں لگتے اگرچہ وہ بہت عالی کام ہوں. اپنے ناقص کام بھی ان کو بہت اچھے لگتے ہیں. خود پسند ہیں. خود غرض ہوتے ہیں جن کے اندر جھوٹی شخصیت ہے. خود غرض یعنی صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں، کسی اور کے فائدے یا مفاد کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. جھوٹی شخصیت بناتے ہیں. ابھی فہرست عرض کروں گا کن چیزوں سے جھوٹی شخصیت بنتی ہے. خواہشات کے زیادہ پیروکار ہیں. یہ سب قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے مضامین ہیں جن کو فہرست بنا کر آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے. چونکہ وقت کم ہے، اگر آیات و احادیث ساتھ ذکر کریں وقت زیادہ لگ جائے گا ہمارا. خواہشات کی اتباع زیادہ کرتے ہیں، ہر خواہش کو تکمیل کرتے ہیں. مغرور ہوتے ہیں، متکبر اور مغرور. علامات ظاہر ہو رہی تھیں جو لوگ اپنے آپ کو کھو چکے ہیں. گمشدہ افراد کی علامات، جس طرح باہر سڑک پہ ایک بچہ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. سہما ہوا ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اس کے حواس ٹھکانے نہیں ہوتے. اچانک گاڑی موٹر سائیکل کے نیچے آنے کے قریب ہوتا ہے، اگر وہ بریک نہ لگائے یہ نیچے آ جائے. کبھی جاتے جاتے کسی بندے سے ٹکرا جاتا ہے، کبھی کسی کھمبے سے ٹکرا جاتا ہے. آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اسے نظر کچھ بھی نہیں آتا. خوف و ہراس اس کے دل میں بیٹھا ہوتا ہے اور جس راہ پہ جانا ہے اس کی الٹ جا رہا ہوتا ہے. یہ علامتیں گمشدہ انسان کی. یہ وہ ہے جو سڑک بھول گیا یا گھر بھول گیا ہے. ہم اس کی بات نہیں کر رہے جو اپنا گھر بھول گیا ہے، اپنے گھر کا ایڈریس بھول گیا ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو اپنا ایڈریس بھول گیا ہے، اپنی ذات کا، اپنی حقیقت کا، اپنی خودی کا، اپنی شخصیت کا اپنا ایڈریس، اپنا پتہ گم کر بیٹھا ہے. اس کی علامات ہیں یہ. ایک علامت ہے، یہ کلندروں کے لیے دوبارہ بیان کر رہا ہوں ابھی، جو حالت خلسہ میں ہیں. انانیت انا عربی میں کو انا کہتے ہیں، یعنی میں زیادہ کرنا، مجھے، میرا، میں.
جس کے اندر یہ زیادہ آئے یہ لفظ، وہ خود گم شدہ ہے، خود کو گم کیے ہوئے ہے، خود گم کردہ ہے یہ شخص. خود پسندی، عجب، خود پسند ہو جاتا ہے انسان، خود غرض، صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے بس. کاذب شخصیت بناتا ہے اپنی، جھوٹی شخصیت سازی کہ جس کی فہرست عرض ہوگی. خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے، اپنی خواہش کو تکمیل کرتا ہے، کبھی بھی خواہش کی مخالفت. جی چاہتا ہے، میرا جی نہیں لگتا، جی کا تابع ہوتا ہے، جی کا. جی نہیں کرتا، جی نہیں لگتا، جی یوں چاہتا ہے. یہ جی یعنی خواہشات، یعنی نفس امارہ. نفس امارہ کا دوسرا نام ہے جی. جی نہیں چاہتا. مغرور ہوتا ہے، خود گم کردہ انسان متکبر و مغرور ہوتا ہے، دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو ہر ایک سے بالاتر و برتر سمجھتا ہے. یہ علامت ہے کہ خود کو گم کر بیٹھا ہے. یہ خود نمائی. خود نمائی یعنی اپنے آپ کو زیادہ نمایاں کرتا ہے دوسروں کے سامنے. میں نظر ہوں، میں دوسروں کے سامنے جلوہ گر ہوں، سب توجہ میری طرف ہو، سب نگاہیں میری طرف ہوں، مجھے دیکھیں، مجھے تعریف کریں، مجھے سرائیں لوگ. یہ خود گم کردہ انسان ہے. جھوٹے معیارات، کاذب معیارات اس نے بنائے ہوتے ہیں. غیر مفید تعلقات، غیر مفید یعنی ایسی دوستیاں، ایسے تعلقات جن کا اسے نہ زندگی میں فائدہ ہے نہ آخرت میں. اسے کوئی فائدہ نہیں ان تعلقات کا، فقط تعلقات ہیں. ظاہری کر و فر، ظاہر اپنے آپ کو بنا کے رکھنا. باہر سے اپنی بیرونی دیوار یا چار دیواری سے باہر کو بہت سجاتا ہے کاذب چیزوں سے، آرائش بیرونی کرتا ہے، کپڑوں کے ذریعے، لباس کے ذریعے، پوشاک کے ذریعے، زیورات کے ذریعے بیرونی آرائش زیادہ کرتا ہے اپنی ذات سے باہر. ہمیشہ لوگوں کو اپنے سے راضی رکھنے کی فکر میں رہتا ہے. لوگ مجھ سے راضی رہیں، کوئی مجھ سے ناراض اور خفا نہ ہو. وہ کاذب چیزیں، جھوٹے معیارات یا کاذب شخصیت سازی جس سے جھوٹی شخصیت بناتا ہے ایک خاندان، نسب. یہ خود گم کردہ انسان ہے جو اپنے نسب کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بڑا پیش کرتا ہے. ڈگری، علمی ڈگری، کوئی اور ایسی چیز جو سند جس کی مدد سے اپنی شخصیت پیش کرتا ہے. کئی لوگ آپ جائیں گے ڈگریاں بڑی بڑی انہوں نے فریمیں کرا کے اپنے مہمان خانوں میں لٹکائی ہوتی ہیں تاکہ لوگ آ کے دیکھیں کہ اتنی ڈگریاں ہیں ان کے پاس. یہ ان ڈگریوں میں کھویا ہوا گم ہے. جائیداد، پراپرٹی، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے. قوم، قبیلہ، یہ خود گم شدہ یا خود گم کردہ انسانوں کی علامتیں ہیں. ان کے سہارے القابات، کاذب القابات. خوب آپ دیکھیں اس وقت القابات عام ہو چکے ہیں، ہر ایک کو عجیب و غریب قسم کے القابات دیے جاتے ہیں. سیاستدان، علماء، عام لوگ گوناگون القابات کے پیچھے اپنے آپ کو بنانا، یہ کاذب شخصیت کی علامت ہے. یہ
گمشدہ انسان ہے جو القابات کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے. یہ خود فراموشی ہے. یہ علامتیں اگر کسی کے اندر موجود ہوں, یہ چند ایک ذکر کیے, اور بھی ہیں, اگر یہ کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہوں, یہ خود گم کردہ ہے, اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے. یا الہی و سیدی و مولا